کعبہ مشرفہ سے تو سرکار کا روزہ افضل ہے. روزہ گنبد کو نہیں بولتے ہیں. روزہ جو حقیقت میں روزہ یعنی باغ، روزہ کے لفظی معنی باغ ہے. تو جہاں جسد انور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے نا، قبر انور کے اندر جس میں مبارک، وہ جگہ جو ہے نا، وہ جگہ کعبے سے، بیت المعمور سے، عرش سے، کرسی سے، جنت سے، ہر جگہ سے افضل ہے. جہاں اس وقت آپ کا جسم مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جس جگہ رکھا ہوا ہے. یہ ایک مسئلہ جو ہے نا، یہ اجماعی مسئلہ ہے، سب علماء کا اتفاق ہے. تو یہ یہاں مراد یہ ہے. مرقد اسی کو بولتے ہیں. قبر بھی حقیقت میں وہی ہے. ہم تودے کو بولتے ہیں اوپر کے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں وہ جو ہے نا، یہ جگہ قبر روزہ یہی ہے. روزہ مانے باغ. تو گنبد خضرا کو بھی روزہ انور بول سکتے ہیں، حرج نہیں ہے. لیکن جب کعبے سے افضل کی بات آئے گی نا، تب مراد وہ زمین دی جائے گی جہاں جس میں انور رکھا ہوا ہے. تو کعبے سے تربت اطہر فاضل ہے، انہیں افضل. کعبے سے قبر انور افضل ہے، تو اس کو کیوں بائیں طرف اس کی منزل ہے؟ تو آخر اس کو الٹی طرف کیوں رکھا گیا؟ آپ مسجد نبی شریف میں جاؤ گے نا، روزہ انور الٹے ہاتھ پر پڑے گا. یا یہ مراد ہے، یا کوئی جغرافیہ کے اعتبار سے کعبہ شریف سیدھی ہاتھ کی طرف پڑتا ہو. قبلے کی سمت سے مراد لی جائے گی بابا. اللہ بہتر جانے. وہ مدینہ شریف میں تو محراب سے بائیں طرف ہے نا. جب ہم قبلے کی سمت بیٹھتے ہیں محراب سے تو دل کی جانب آ جاتا نا. واللہ علم کیا اسے مراد لی جائے. نہیں، جیسے کہ اب ہم سنہری جالیوں کے پاس کعبے کی طرف رک کر کے بیٹھ جائیں تو سیدھی ہاتھ کی طرف روزہ انور آ جائے گا. مسجد نبی سے مراد ہے یہاں کوئی سی مسجد نہیں. جیسے کہ وہاں دیکھو مدینہ شریف میں مسجدیں جو ہے نا، یہ آپ کو سیدھی طرف بھی ملیں گی، بائیں طرف بھی ملیں گی. انڈرسٹوڈ. خود مسجد نبی میں بھی ایسی جگہ موجود ہے جہاں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. تو کعبے کی طرف خیر منہ کرے گا تو سنہری جالی میں تو پیٹ ہو جائے گی، مگر سنہری قدمین شریفین میں اگر حاضر ہو، ہاں تو سیدھی باب طرف جبریل سے، ہاں تو سیدھی طرف نہیں تو سامنے ہوگا. ہاں مگر قدمین شریف سے تھوڑا ہٹ کر وہ اگر کھڑا ہوگا نماز کے لیے تو دائیں طرف بھی روزہ انور آ جاتا ہے. تو اعلی حضرت کی یہاں کیا مراد ہے اللہ بہتر جانے. تو شاید جغرافیائی اعتبار سے ہو تو کہہ نہیں سکتے. کعبے سے تربت شیخ فاضل ہے، کیوں بائیں طرف؟ اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا، یہی سوچ رہا تھا میں کہ بائیں طرف کیوں ہے روزہ. تو میں نے اسی سوچ کے درمیان میرا توجہ دل کی طرف ہے، تو میں سمجھ گیا کہ آخر دل بھی تو الٹی طرف رکھا گیا ہے بندے کے، اور یہ سب سے افضل عضو ہے، سب سے اہم عضو ہے انسان کا. دل جو ہے یہ سب سے اہم ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ صحیح رہا تو سارا وجود صحیح رہے گا، یہ بگڑا تو سارا ہی جسم بگڑ جائے گا. بہرحال یہ کہ دل جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے بدن میں، بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا تو میں سمجھ گیا کہ بدن میں دل کو بائیں طرف رکھا ہے تو یہ پوری کائنات کا دل جو ہے وہ روزہ انور ہے، اس لیے یہ بائیں طرف. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. تیاری ہے انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدین لگا رہے گا، انشاءاللہ سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز وجل. چہرے پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ عز وجل. سر پہ زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ عز وجل. مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ. عز وجل. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بڑے دکھی اسلام بھائی کا ریکارڈنگ آئی ہے بابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا مجھے ہیپاٹائٹس
سی ہے اور مجھے دل کے والوں کا مسئلہ ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا ہے، تو ہم بالکل نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں زندگی سے، تو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ہم در بدر بھٹک رہے ہیں۔ انہوں نے بولا 10 دن زندہ رہو گے، آج 2 مہینے ہو گئے ہیں، میں بالکل ایسے میرے جیسے میں تھا آدھا ہو گیا ہوں، اور میرا بیٹا بھی اس دوران ایک فوت ہو گیا ہے۔ سارے گھر میں پریشانی ہے، سب پریشان ہے، اس میں میری بیوی بچے سب پریشان ہیں۔ اس کا کیا ہوگا؟ کیا مالک رحم ہو تو والا مہینہ ہے، رحیم و کریم ہے، وہ رحم فرمانے والے ہیں، تو ان کی رحم سے ہم امید لگا رہے ہیں۔ رحمتوں والے مہینے میں، رحمتوں والے عشرے میں ان سے زندگی کی بھیک مانگی جا رہی ہے، صحت تندرستی کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے۔ آپ مایوس نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ تو آپ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ ڈاکٹروں کا وہ قول جو ہے نا، وہ ہر معاملے میں درست نہیں ہوتا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ 10 دن کی وارننگ دی تھی، 2 مہینے آپ جی گئے، اور 2 مہینے کے بعد یہ فون کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ڈاکٹر کا قول تو جھوٹا ہو ہی گیا۔ تو اس لیے آپ مایوس نہ ہو۔ اور بھی ایسے مریض ہم نے دیکھے جن کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا اور وہ جی گئے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ جس کا اس کے اختیار میں موت و حیات، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر اس کا اپنی ڈاکٹری کے حساب سے اس نے بیچارے نے کہا ہوگا۔ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، حدیثیں ہیں۔ تو آپ گڑ گڑا کر دعا کریں، اور آپ جو دعا کریں گے نا اس میں اور دوسرے کی دعا میں بڑا فرق ہوگا، کیونکہ آپ اس وقت مضطر ہیں۔ تو جو بے قرار ہوتا ہے، مضطر ہوتا ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ بے قرار کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔ تو اس وقت آپ کے اندر جو بے قراری ہے اور آپ دعا مانگیں گے نا اتنا رقت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، دوسرا دعا مانگے اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ بھی دعا مانگے، ہماری طرف سے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ماہ رمضان کے صدقے میں آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی نصیب کرے آپ کو۔ تو ہمت نہ ہاریں، ہمت رکھیں، اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک اسی جگہ بیٹھ کر یا رحمان یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو کا ورد کریں۔ یہ بہت مضبوط ورد ہے۔ ایک بار میرے پاس ایک لڑکا آیا تھا اور اس نے کہا میری خالہ کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور وہ ایسا لگ رہا کہ بس وہ مر جائے گی، وہ سکرات جیسی کیفیت ہو گئی ہے، ڈاکٹر ہاتھ کھینچ چکے کہ اب یہ نہیں بچے گی۔ تو میں نے اس کو یہی ورد بتایا تھا، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، بیٹے یہ جا کے آپ لوگ پڑھو۔ پھر یہ کچھ دن کے بعد میرے پاس آیا اور اس نے خبر دی مجھے کہ الحمدللہ میری خالہ تو ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ اپنا واقعہ دیکھا ہوا عرض کر رہا ہوں، تو اس لیے آپ بالکل مایوس نہ ہو، اس ورد کو کریں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ مخارج درست ہونے چاہیے، جو بھی پڑھے، آپ پڑھیں، بچوں کی امی پڑھے، آپ کے بچہ پڑھے، آپ کا بچی پڑھے، اور کوئی عزیز پڑھ دے آپ کا۔ عصر تا مغرب جمعے کو پڑھنا بہتر ہے۔ غروب آفتاب کے وقت جمعے کے ویسے ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کی جمعے کو 2 قبولیت کی گھڑیاں ہیں، 2 ساعتیں ایسی ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک تو خطیب جب ممبر پر بیٹھتا ہے، یعنی دونوں خطبوں کے درمیان یہ ممبر پہ جو خطیب بیٹھتا ہے نا، یہ پہلے نہیں، 2 خطبوں کے درمیان جب ممبر پر خطیب بیٹھتا ہے وہ کچھ سیکنڈ کے لیے بیٹھتا ہے، آدھی منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، تو اس دوران جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ دوسری گھڑی جمعے کو دعا کی وہ آتی ہے کہ سورج غروب ہوتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو آپ جمعے کو اور جمعے کے علاوہ بھی جب چاہیں یہ عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، غروب آفتاب تک پڑھتے رہیں، سورج ڈوبنے تک پڑھتے رہیں، اور سورج ڈوبتے وقت یا ڈوب جائے تو آپ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور
دعا مانگیں. اول